حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 596 سال تھی اور 500 سال سے زیادہ عرصہ آپ بغیر کھانا پانی کے تھے، اور جب آپ چلا کرتے تھے تو کئی مہینے کئی سالوں تک بغیر سانس لیے آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھتے تھے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ غریب نواز نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور مخدوم اشرف سمنانی کی چوچوی نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور پورے ہندوستان میں 1442 سے زیادہ آپ کی چلے گاہ آج بھی موجود ہیں۔ تو چلیے آج قطب المدار کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش، اور اتر پردیش میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے جسے مکن پور شریف کہتے ہیں، لیکن مکن پور ایک چھوٹا سا دیہات رہنے کے باوجود یہاں جو ایک عالی شان بزرگ آرام فرما رہے ہیں، ان کی نسبت سے یہ جو چھوٹا سا دیہات ہے، گاؤں ہے، دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے۔ ہاں ناظرین، میں موجود ہوں حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ آپ وہ بزرگ ہیں جن کی عمر سینکڑوں سالوں کی آپ کی عمر تھی، اور تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جیسے میں یہاں پہ آیا تو ہمارے بنگلور ہی کے رہنے والے 2 سبسکرائبر سے ملاقات ہوئی ایک میں، تو چلیے درگاہ شریف کی زیارت مکمل کرتے ہیں کہ یہاں کی گلیاں کیسی ہیں اور اندر آنے کا راستہ کیسا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کی ہسٹری اور کرامتی بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور 3 بیٹے عطا کیے تھے، لیکن وہ تینوں بیٹے آپ کے والد کے سامنے رہتے ہوئے ہی وصال فرما گئے تھے۔ لیکن جب آپ کے پیدا ہونے کی باری آئی تو آپ کے والد کو یہ بشارت ہوئی کہ ابھی جو ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک لمبی عمر عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام حضرت سید علی حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ حسینی سادات ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ حسنی سیدہ تھیں۔ یعنی دوستوں، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور خود مدار پاک نجیب الطرفین سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ جس جگہ پر پیدا ہوئے اس جگہ کا نام تھا حلب، اور حلب شہر جو ہے آج ملک شام یعنی سیریا میں موجود ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1 شوال 242 ہجری مطابق 857 عیسوی 30 جنوری کو ہوئی تھی، اور حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا تھا، یعنی آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ دوستوں، جیسے ہی ہم درگاہ شریف میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ 2 دیگ نظر آئیں گی۔ لیفٹ والی جو دیگ ہے، یہاں پر جو ہے نیاز بنائی جاتی ہے اس کے موقع پر، اور حلوہ جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، اور رائٹ والی جو دیگ ہے اس میں جو ہے نظر و نیاز یعنی صدقہ و خیرات لوگ اس میں جمع کرتے ہیں، جو بھی چندہ ہوتا ہے، اور انہی پیسوں سے جو ہے کھیر وغیرہ بنا کر کے اس کے موقع پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، پھر سے ہم سوان حیات کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام احمد رکھا گیا، اور آج آپ کو پوری دنیا آپ کے مکمل نام سے پکارتی ہے، یعنی لوگ آپ کو قطب المدار کہتے ہیں، بدیع الدین کہتے ہیں، اور زندہ شاہ مدار بھی کہتے ہیں۔ اور قطب المدار جو ہیں یہ اتنا عظیم لقب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا۔ بہرحال ناظرین، آپ کے والدین نے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت شروع کر دی تھی، اور غور کریں جب آپ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف صرف 14 سال کی تھی، تب تک آپ قرآن شریف کے حافظ و قاری، ایک زبردست عالم دین اور اپنے وقت کے ایک بڑے مفتی بن چکے تھے، اور صرف مفتی ہی نہیں بلکہ مفسر اور محدث بھی بن گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کے علاوہ اور جو 3 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اس کے بھی آپ حافظ اور عالم بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تمام ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد
اب زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ علم تصوف اور علم معرفت سیکھنے کے لیے مکہ و مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء و صوفیہ کرام و قطب مکہ و مدینہ شریف کے مزاور بن کر کے رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو اچانک خیال آیا یا پھر آپ کو ایک اشارہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے بیت المقدس چلتے ہیں، وہاں پر مسجد اقصی میں حاضری دیتے ہیں، پھر آپ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو یہ ارادہ لے کر کے آپ مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات اپنے وقت کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہیں۔ آپ وہیں پر ان کی بارگاہ میں رہ جاتے ہیں اور آپ سے جو ہے تعلیم و تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی سے آپ بیعت ہوتے ہیں اور خلافت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ناظرین، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر مدار پاک اپنے پیر و مرشد ہی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور علم تصوف و علم معرفت اور کئی سارے علم کے خزانے حاصل کرتے ہیں، اور آپ اپنے پیر و مرشد کے آخری وقت تک، یعنی جب تک حضرت بایزید بسطامی کا وصال نہیں ہو گیا، تب تک آپ اپنے پیر و مرشد ہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما جاتے ہیں تو پھر حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر حلب واپس تشریف لاتے ہیں اور اپنے والدین سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں دین کے راستے میں نکل جاؤں اور میں مکہ و مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ کا سفر جو ہے آخری ہونے والا ہے، یعنی آپ پھر واپس لوٹ کر کے اپنے والدین سے ملنے والے نہیں ہیں۔ تو والدین بھی یہ بات سمجھ گئے تھے، لیکن دین اسلام کی خاطر آپ نے حضرت زندہ شاہ مدار کو اجازت دے دی اور والدین کی اجازت سے آپ مکہ و مدینہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ حرمین شریفین میں ایک عرصے تک رہتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ مولا علی شیر خدا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نجف اشرف و کربلا مقدسہ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی کئی برس تک آپ رہتے ہیں، پھر لوٹ کر کے مدینہ واپس آتے ہیں۔ مدینے میں ایک لمبا عرصہ آپ قیام کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اے قطب المدار، تم ابھی ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے پہلا سفر ہندوستان کے لیے کیا تو آپ سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور اپنی کشتی میں سوار تمام لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور آپ کی کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اور حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی لکڑی کا تختہ جو ہے اس کا سہارا لے کر کے کنارے پر آ جاتے ہیں، اور کنارے پر آ کر آپ بڑے تھک گئے تھے۔ آپ کے جو لباس تھا، آپ کے جو کپڑے تھے وہ آلودہ ہو چکے تھے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم، مجھے تیرے راستے میں کئی محنتیں کرنی ہیں، میں کھانے پینے کے چکر میں رہوں اور کپڑے بدلنے کے چکر میں رہوں تو تیرے دین کی خدمت کیسی ہوگی؟ یا اللہ، مجھے ایسی قدرت عطا کر کہ مجھے کبھی نہ پیاس لگے، نہ بھوک لگے، اور نہ مجھے کبھی کپڑے بدلنے کی حاجت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ قبول ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو نیند آتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور آپ کے خواب میں ایک شخص آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ پھر وہ شخص مدار پاک کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت مدار پاک کو ایک بڑی حویلی میں لے کر کے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زندہ شاہ مدار کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، آپ وہ چیز کھاتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس آپ کو عطا کرتے ہیں، اتنے میں آپ کی نیند جو ہے بیدار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زندہ شاہ مدار محسوس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز آپ کو خواب میں کھلائی تھی اس کا مزہ اب بھی حقیقت میں آپ کی زبان پر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ جو لباس نبی نے عطا کیا تھا وہ لباس آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ مدار پاک فرماتے ہیں اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ چیز کھلائی، نہ مجھے بھوک لگی، نہ مجھے کبھی پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور وہ لباس جب سے میں نے پہنا کبھی بھی میرا لباس آلودہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار اپنے آخری وقت تک بھی بغیر کھائے پیے، تقریباً 500 سال سے زیادہ عرصہ تھا بغیر کھائے پیے آپ اس دنیا میں رہے۔
ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ چادر شریف جو ہے جالیوں سے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزار شریف کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار کی مزار کے پاس کوئی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ جالیاں ہیں، جالیوں سے ہی ہمیں مزار شریف کی زیارت کرنی پڑتی ہے، اور چادر، پھول، عطر وغیرہ جالیوں سے ہی ہمیں پیش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہر مہینے کی 29 تاریخ، چاند کی جو 29 تاریخ ہوتی ہے 29 ڈیٹ، اس میں مزار شریف کو کھولا جاتا ہے، جالیاں کھولی جاتی ہیں، اور اندر خاص خادمین جو ہوتے ہیں 5، 6 یا 7 لوگ اندر جاتے ہیں، مزار شریف کو غسل وغیرہ دیتے ہیں اور چادر وغیرہ چینج کر کے اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، واپس ہم سوانح حیات کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان، انڈیا تشریف لائے تو پورے انڈیا کی آپ نے سیر کی اور ہر جگہ پر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اس کا ایک سچا ثبوت آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی چلے نظر آئیں گے، اور پورے ہندوستان میں 1442 سے زیادہ آپ کے چلے موجود ہیں۔ یعنی آپ جہاں پر بھی جاتے وہاں تبلیغ کرتے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت آپ کرتے تھے، اور آپ یہ جو چلہ فرماتے تھے تو کئی دن، کئی مہینے اور کئی سالوں کے آپ کے چلے ہوتے تھے۔ آپ کے چلے اتنے عظیم ہوتے تھے کہ لوگ آپ کو دیکھتے کہ ایک بہت بڑے سنیاسی، ایک بہت بڑے سادھو ہمارے یہاں پر آئے ہیں، اور آپ کی وہ ایک زندہ کرامت تھی کہ جب تک آپ چلے میں بیٹھتے آپ کبھی سانس نہیں لیتے تھے، چاہے وہ چلہ 40 دن کا ہو، 6 مہینے کا ہو یا 2-3 سال کا ہو، جب تک آپ چلے میں موجود ہوتے بغیر سانس کے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، یہ ہم عام انسان ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زندہ شاہ مدار کو ایسی کرامت عطا کی تھی کہ آپ بغیر سانس لیے آپ زندہ رہیں اور آپ سانس کے بھی محتاج نہیں تھے، اور یہ کرامت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے کرم سے آپ ایسا کرتے تھے، خود ہی سے یہ طاقت آپ کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات دھیان رکھیں، کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کو اللہ کی طرح کہہ دیا ہے سنیوں نے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے، اور یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لانے کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے مکہ و مدینہ شریف کا سفر کیا تھا، اور جب آخری سفر آپ کا مدینہ شریف کا ہوا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو قطب المدار کا لقب عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ایک مرتبہ اجمیر شریف نے کوکیلا پہاڑی پر آپ نے چلہ فرمایا، اور وہ دور حضور غریب نواز کا دور تھا۔ تو جب غریب نواز کو پتہ چلا کہ زندہ شاہ مدار اجمیر شریف تشریف لائیں اور آپ چلہ فرما رہے ہیں، تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خود غریب نواز زندہ شاہ مدار کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور 3 دن 3 راتوں تک آپ زندہ شاہ مدار ہی کے پاس غریب نواز ٹھہرتے ہیں اور خوب سارا فیض حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ خود ہندوستان کے شہنشاہ، ہندوستان کے ولیوں کے شہنشاہ غریب نواز بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر ہی آپ چلہ فرما رہے تھے تو اس وقت کا ایک جوگی تھا جو آپ سے بڑا ہی پریشان تھا کہ سارے لوگ زندہ شاہ مدار کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے تمام چیلے بھی آپ ہی کے پاس جا رہے ہیں، تو اسے اپنی حکومت کا ایک خوف پیدا ہوا کہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ جوگی جادوگر جو ہے اپنے چند چیلوں کو لے کر کے حضرت زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور لوہے کے ٹکڑوں کو چنے کا رنگ دے کر کے وہ آپ کے پاس لاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر حضرت اس کو کھا لیتے ہیں تو ہم ان کا مذاق بنائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کیسے صوفی ہیں کہ لوہے کے چنے کو آپ پہچان نہیں سکے۔ جب اس جوگی نے وہ لوہے کے چنے حضرت زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ حضور اس کو آپ کھا لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھانے والا۔ تو اس نے بڑا ہی اصرار کیا، تو حضرت زندہ شاہ مدار نے اس لوہے کے چنے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور زمین میں جو ہے دفن کر دیا۔ پھر آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ نقلی چنا جو لوہے کا تھا اس سے ایک اصلی چنے کا پودا نکل آیا اور فوراً اس میں سے چنے بھی نکلے۔
اللہ اکبر۔ یہ کرامت دیکھ کر کہ وہ جوگی سمجھ گیا کہ یہ کوئی سادھو سنت جو ہیں، کوئی ڈھونگی نہیں ہیں، بلکہ کوئی اللہ کے ایک بڑے ولی ہیں، کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ فوراً قدموں میں گرتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ میرے کمرے میں میرا کفن اور پانی کے چند مٹکے لا کر کے رکھ دو۔ پھر جو ہے آپ کے مریدوں نے عرض کی کہ حضور آپ کا غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجال الغیب یہاں پر آئیں گے اور مجھے غسل اور کفن دیں گے۔ پھر مریدوں نے عرض کی کہ حضور جنازہ کون پڑھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خلیفہ حضرت حسام الدین میرا جنازہ پڑھائیں گے اور وہ ابھی سے اپنی جگہ سے روانہ ہو چکے ہیں یہاں پر آنے کے لیے۔ پھر جب 17 جمادی الاولیٰ کو آپ کے مریدین حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی کمرے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں اور رجال الغیب نے آپ کو غسل اور کفن دے دیا ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کا جنازہ حضرت حسام الدین نے پڑھایا۔ اس کے بعد اسی کمرے میں آپ کو جو ہے سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، بے شک حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں اور اللہ کا ہر ولی جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور ناظرین، آپ کی جو بھی نیک اور جائز مرادیں ہیں، منتیں ہیں، سچے دل سے یہاں پر عقیدت کے ساتھ حاضری دیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد پوری فرمائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک و جائز مرادیں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے پورا کریں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہر سال جمادی الاول کی 17 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے اور آپ کے عرس میں لاکھوں عقیدت مند عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات ہے کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں فرمائی تھی، بلکہ اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت ہی میں صرف کر دی تھی۔ دوستوں، اس ویڈیو میں نے مدار پاک کی جو بھی ہسٹری کرامتیں بیان کی ہیں وہ تمام باتیں ان کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں۔ کتابوں کے نام بھی آپ سن لیں: کشف المحجوب، تاریخ اولیاء، تاریخ خلافت ارطغرل، مراتب مداری، در المعارف، اخبار الاحیار، سفینۃ الاولیاء، ایک اور کتاب ہے کسر عارفہ۔ تو یہ کتابوں کے حوالے ہیں، آپ ان کتابوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، الحمدللہ یہ تھا ویڈیو حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ لکھنؤ سے بالکل قریب ہے، لکھنؤ جو یو پی کا کیپٹل ہے، وہاں سے بالکل جو ہے قریب ہے، 120 کلومیٹر کی دوری پر۔ اور بس والا بھی جو ہے ایکسپریس ہائی وے کی وجہ سے صرف آپ کو 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ یہاں پر پہنچا دے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اور انسٹا اور فیس بک پر مجھے حافظ عامر قادری پیج کو آپ نے فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی فالو کر دیں۔ تب تک دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے آپ سبھی کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم۔